محترم حضرات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ 1 رمضان المبارک 470 ہجری کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ملک ایران کے ایک بہت ہی مشہور شہر گیلان میں پیدا ہوئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کا اسم گرامی، حضور غوث اعظم کے والد صاحب کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر امت الجبار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، وہ اس طور پر کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب والد ماجد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستہ ہے۔ اسی لیے آپ خاندانی شرافت اور نسبی وجاہت کے اعتبار سے حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ محترم حضرات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندانی وجاہت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان گویا گوہر ولایت کی کان ہے، چنانچہ نسلاً بعد نسل ہمیشہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے افق سے ولایت کے آفتاب طلوع ہوتے رہے، جیسا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین، حضور غوث اعظم کے نانا جان، حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پھوپھی جان، اور آپ کے سب فرزند سب کے سب ولایت کے آسمان پر ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ محترم حضرات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے صالحین اولیاء میں تقوی شعاری اور پرہیزگاری کے اعتبار سے نہایت پرہیزگار اور انتہائی عبادت گزار تھے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بھی تقوی و پرہیزگاری میں وحیدہ دہر اور فریدہ عصر تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ ان کرامتوں میں سے سب سے مشہور و معروف کرامت یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جس وقت ہوئی، اس وقت حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک 60 برس کی تھی، اور اطباء کا یہ فیصلہ ہے کہ اس عمر میں اولاد پیدا ہونا کسی عورت کے لیے محال عادی ہے، مگر یہ بھی آپ کی ایک قابل ذکر کرامت ہے کہ اس عمر میں آپ کے نورانی شکم سے ولایت کا ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا جس کی ہدایت کی روشنی نے سارے عالم کو منور کر دیا۔ محترم حضرات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان حضرت شیخ عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے جلیل القدر زاہد و عابد اور مستجاب الدعوات و صاحب کرامات ولی تھے کہ غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، اور ایسی خبریں دیتے تھے جو 100% صحیح ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سمرقند کے سنسان بیابان میں ہمارے احباب کے قافلہ پر کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ اس مصیبت کے وقت قافلہ والوں نے اپنی مدد کے لیے شیخ عبداللہ صومعی کو پکارا، اور آپ فوراً ہی قافلہ میں تشریف فرما ہو گئے، اور بلند آواز سے آپ نے فرمایا کہ اے سواروں، ہم سے دور ہو جاؤ، ہم سے دور بھاگ جاؤ۔ یہ سنتے ہی تمام ڈاکو جو گھوڑوں پر سوار تھے ایک دم فرار ہو گئے، اور پورا قافلہ ڈاکوؤں کے لوٹ مار سے محفوظ رہا، اور شیخ عبداللہ صومعی بھی ایک دم وہاں سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا مگر کہیں نہیں ملے۔ قافلہ والوں کا بیان ہے کہ جب ہم گیلان واپس لوٹے اور لوگوں سے شیخ عبداللہ صومعی کی اپنے قافلہ میں تشریف آوری اور ان کی امداد کا ذکر کیا تو گیلان والوں نے کہا کہ واللہ ما غاب الشیخ، یعنی خدا کی قسم شیخ عبداللہ صومعی ایک لمحے کے لیے بھی گیلان سے غائب نہیں ہوئے۔ محترم حضرات، اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان سیدہ عائشہ بھی بڑی صاحب کرامات ولیاں تھی۔ ایک مرتبہ گیلان میں بارش بالکل نہیں ہوئی اور خلق خدا قحط کے وبال سے بدحال ہو گئی، تو لوگ آپ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ کافی پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بارش نازل فرمائے۔
اور جب لوگوں نے آپ سے یہ کہا تو اس وقت آپ یعنی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان اپنے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور آسمان کی طرف آپ نے سر اٹھا کر یہ کہا کہ اے رب میں نے جھاڑو لگا دی ہے، تو صرف چھڑکاؤ کر دے۔ اتنا عرض کرنا تھا کہ ناگہاں آسمان پر بادل منڈلانے لگا اور ایسی موسیلا دھار بارش ہوئی کہ لوگ نہال اور خوشحال ہو گئے۔